اب تیسرا شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ نے دونوں کا قصہ سن کر 2/3 قصور سوداگر کا معاف کر دیا ہے۔ میرا بھی قصہ پردرد ہے۔ اگر آپ باقی 1/3 قصور بھی معاف کرنے کا وعدہ فرمائیں تو میں بھی اپنی سرگزشت سناؤں۔ جن نے منظور کر لیا۔ چنانچہ خچر والے مسافر نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی۔ یہ جو خچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری بیوی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک دفعہ میں سفر پر گیا اور تقریباً 1 برس کے بعد واپس آیا۔ آدھی رات کے قریب میں گھر پہنچا۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ میری یہ بیوی اپنے غلام کے ساتھ ہم آغوش ہے۔ اتفاق سے یہ اس وقت جاگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھی، ایک برتن میں پانی لے کر اس پر کچھ پڑا اور وہ پانی مجھ پر پھینک دیا۔ میں اس وقت کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور پھر اس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا اور پھر میں گھر سے نکل کر در بدر پھرتا رہا۔ شام کو ایک قصاب کی دکان پر جا کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ کچھ ہڈیاں اور پھیپھڑے میرے آگے ڈال دیتا اور انہی کو کھا کر میں اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتا۔ ایک روز قصاب حسب معمول دکان بند کر کے گھر چلا گیا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ جب ہم گھر کے اندر پہنچے تو قصاب کی لڑکی نے مجھے دیکھ کر پردہ کر لیا اور باپ سے کہنے لگی کہ آپ نامحرم کو کیوں ساتھ لا رہے ہیں؟ قصاب نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ یہاں تو کوئی دوسرا آدمی نہیں۔ لڑکی نے کہا یہ جو کتا آپ کے ساتھ آیا ہے دراصل یہ انسان ہے۔ اس کو اس کی بیوی نے جادو سے جانور بنا دیا ہے۔ قصاب کو میرا حال سن کر رحم آیا اور لڑکی سے کہنے لگا کہ کیا تو اس کو انسانی شکل میں لا سکتی ہے؟ لڑکی نے کہا ہاں۔ قصاب کہنے لگا تو پھر اس کو انسان بنا دے، یہ غریب بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور میں اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ میں نے اس لڑکی سے دست بستہ عرض کیا کہ یہ تو آپ کا بڑا احسان ہے جو عمر بھر نہ بھولوں گا، لیکن اتنا کرم کیجئے کہ مجھے کوئی تدبیر بتائیے کہ میں اپنی ظالم بیوی کو بھی سزا دے سکوں۔ لڑکی نے کہا اچھی بات ہے۔ پھر اس نے کچھ پانی پہ دم کیا ہوا مجھے دیا اور کہا کہ جب تمہاری بیوی سو رہی ہو تو یہ پانی اس پر ڈال کر جس جانور کے بننے کا حکم دو گے وہی جانور بن جائے گی۔ میں پانی لے کر اپنے گھر کی طرف گیا اور موقع پا کر اپنی بیوی کو حکم دیا کہ خچری بن جا۔ یہ اسی وقت خچری بن گئی اور اس وقت سے میں اسے ساتھ رکھتا ہوں۔ جن کو یہ کہانی بھی بہت پسند آئی اور اس نے سوداگر کا بقیہ 1/3 قصور بھی معاف کر دیا۔ مچھیرا اور جن۔ کسی زمانے میں ایک ماہی گیر تھا جو کہ بوڑھا، کمزور اور غریب بھی تھا، اس لیے بڑی تنگی سے گزر بسر ہوتی۔ اس کا روزانہ یہ معمول تھا کہ صبح سویرے دریا پر جاتا اور 4 مرتبہ جال ڈالتا، جو کچھ ہاتھ میں آتا اس کو لے کر خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن حسب معمول اس نے جال ڈالا، اسے کھینچا تو بہت بھاری تھا۔ دل میں خیال آیا کہ آج تو بہت ہی مچھلیاں آ گئیں۔ اس نے خوشی سے جال کو نکالا، دیکھا تو اس میں ایک مردہ گدھے کی لاش تھی۔ یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوا۔ پھر جال ڈالا تو کیچڑ مٹی آئی۔ تیسری بار جال ڈالا تو خالی نکلا۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر بہت پریشان ہوا اور چوتھا جال یہ کہہ کر ڈالا
کہ خداوند آپ میرے حال سے واقف ہیں اور آج 3 بار جال ڈال چکا ہوں لیکن مجھے میرا رزق نہیں ملا۔ اب آخری بار آپ کا نام لے کر جال ڈال رہا ہوں، اپنا رحم فرمائیے۔ اس مرتبہ جال بھاری معلوم ہوا، کھینچ کر باہر نکالا تو اس میں مچھلیوں کے بجائے ایک سر بمہر پیتل کا گھڑا نکلا۔ ماہی گیر نے خیال کیا کہ شاید اس میں مال ہو۔ اس نے گھڑا کھولا لیکن وہ بھی خالی تھا۔ مایوس ہو کر جال اٹھایا اور گھر چلنے کو تیار ہو گیا۔ گھڑے پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ ماہی گیر رک گیا، دھواں بڑھتا گیا اور پھر بڑے جن کی شکل بن گیا، اور وہ جن کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلیمان، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی سرکشی نہیں کروں گا۔ ماہی گیر پہلے تو ڈرا، لیکن جب معافی کے الفاظ سنے تو اس کو تسلی ہو گئی۔ کہنے لگا، اے جن، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت ہوئی وفات پا چکی ہیں۔ تو کون ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ سن کر جن غصے سے ماہی گیر کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ اے گستاخ، تمیز سے گفتگو کر اور تیار ہو جا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ ماہی گیر بولا، بھائی میں نے تیرا کیا قصور کیا ہے کہ صدیوں سے تم قید تھے اور میری وجہ سے آزاد ہوئے اور مجھے ہی قتل کرتے ہو؟ جن نے کہا، بے شک تیرا احسان ہے، لیکن میں عہد سے مجبور ہوں، کیونکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراض ہو کر مجھے گھڑے میں قید کر کے دریا میں ڈال دیا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اگر مجھے کوئی پہلے 100 سال میں رہا کرائے گا تو میں اس کو خزانے سے مالا مال کر دوں گا، لیکن کسی نے مجھے رہا نہ کیا۔ پھر میں نے عہد کیا اگر مجھے کوئی دوسرا 200 سال میں رہا کرے گا تو میں اس کو زمین کے دفینے بتاؤں گا، لیکن کوئی نہ آیا جو اس مصیبت سے نجات دلاتا۔ اور تیسری بار میں نے قسم کھائی کہ تیسرے 100 سال میں اگر کوئی مجھے نکالے گا تو بادشاہ بنا دوں گا، لیکن اس مرتبہ بھی مجھے کسی نے نہ چھڑایا۔ آخر تنگ آ کر میں نے قسم کھائی کہ اب اگر کوئی مجھے اس گھڑے سے نکالے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اب تو نے مجھے نکالا ہے، اب میں عہد سے مجبور ہوں اور تجھ کو ضرور ماروں گا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی موت کے لیے جو طریقہ تجویز کرے گا اسی طرح ہلاک کروں گا۔ ماہی گیر دل میں بڑا ہراساں ہوا، لیکن سکون برقرار رکھا اور کہنے لگا، تم نے جو اتنے طویل عہد و پیمان سنائے ہیں ممکن ہے یہ سچ ہوں، لیکن مجھے یہ شبہ ہے کہ تم اس گھڑے میں نہیں تھے بلکہ کہیں دور سے آئے ہو اور اب مجھے خام خواہ قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ جن نے کہا، تجھے یقین نہیں آتا، مجھے تو جھوٹا سمجھتا ہے۔ ماہی گیر نے کہا، آنکھوں سے دیکھے بغیر کیسے مان لوں کہ اتنا بڑا پہاڑ سا جن اس چھوٹے سے گھڑے میں بند تھا؟ جن نے کہا، اچھا لے دیکھ۔ جن پھر دھواں بن کر گھڑے میں بھرنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ سارا دھواں گھڑے میں سما گیا۔ ماہی گیر نے موقع کو غنیمت جانا اور گھڑے کا منہ بند کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پھر مہر لگا دی اور گھڑا اٹھا کر دریا میں پھینکنے لگا کہ اس جن نے کہا، اے بھائی، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ماہی گیر نے کہا، تجھے دریا میں ڈالتا ہوں تاکہ قیامت تک قید رہے۔ جن منتیں کرنے لگا کہ مجھ پر رحم کر، میں تجھ سے مذاق کر رہا تھا، میں اپنے محسن کو کیوں کر ہلاک کرتا؟
ماہی گیر نے ہنس کر کہا، میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا۔ مجھے حکیم دوبان اور یونان کے وزیر کا قصہ یاد ہے۔ جن نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ سن کر ماہی گیر نے کہا، میں تجھے بتاتا ہوں، غور سے سن۔